قدرتی طور پر ہر شخص کو عزت دینا ضروری ہے کیونکہ یہ انسانیت کی بنیاد پر مشتمل ہے اور ہماری معاشرت، تعلیم اور انسانی ترقی کے لحاظ سے اہمیت رکھتا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان انسانی حقوق کا حامی ہوتا ہے۔ ہر انسان کو عزت، زندگی کا حق اور آزادی کا حق حاصل ہے۔ انسانی عزت کی پیروی انسانی حقوق کی تشہیر کا حصہ ہے اور اس کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عزت کا تصور انسانیت کی بنیاد ہے۔ ہمارے معاشرتی معاملات اور انسانوں کے درمیان اچھے رشتوں کی بنیاد عزت پر ہوتی ہے۔ جب ہم دوسرے افراد کو عزت دیتے ہیں تو ایک محترمانہ ماحول بنتا ہے جو امن، احترام اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عزت کے ساتھ ساتھ تمام افراد کام کرنے کے لیے محفوظ ماحول محسوس کرتے ہیں جو تعلیم، روزگار اور فرصت کے لمحات کو یقینی بناتا ہے۔ ایک معاشرہ جہاں عزت کی پیروی کی جاتی ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے اور لوگ اپنے اصولوں اور ثقافت کے ساتھ سکون سے رہتے ہیں۔ اب اگر ایک ملک میں کسی شہری کی عزت ہی کوئی نہ کرتا ہو اور نہ حکومت اس بات کو کوئی اہمیت دے تو معاشرے کا وہی حال ہو جاتا ہے جو آج کل ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ٹریفک پولیس والا ایک موٹر سائیکل سوار شخص کو جو کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا کی بری طرح تذلیل کر رہا تھا اور مار پیٹ کر رہا تھا۔ اب پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی بھی شخص نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو چالان دیا جائے گا، نہ کہ اس کی تذلیل اور مارا پیٹا جائے گا۔ لیکن یہاں پولیس والا یا کوئی بھی ایسا انسان جس کے پاس تھوڑا سا سرکاری عہدہ اختیار موجود ہوتا ہے وہ اس کو ایسے استعمال کرتا ہے جیسے وہ اس ملک کا بادشاہ ہو، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تمام انسانوں کی عزت اس کے پیسوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اگر تو آپ اپنے ملک میں امن اور ترقی چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں اس بات کو لازمی اپنی گفتگو کا حصہ بنانا ہے کہ وہ لوگوں کو عزت دیں۔ اور ہمارا تو مذہب اسلام بھی ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کا درس دیتا ہے کیونکہ مسلمان تو آپس میں بھائی تصور کیے جاتے ہیں۔ تو آج کل ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان بنیادی چیزوں کو ہی اختیار کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں امن پھیلتا ہے۔ اس طرح قدرتی طور پر ہر شخص کو عزت دینا ایک منصفانہ، حقوق اور انسانی معاشرت کی بنیاد ہے جو ہماری تمدن کی ترقی کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا۔ ویڈیو ختم کرتے ہوئے آپ کو سب سے خوبصورت اور آخری مثال نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیتے ہیں کہ مدینے میں ایک ایسا شخص تھا جس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا کیونکہ لوگ اس کو پاگل سمجھتے تھے، لیکن ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو اسی شخص نے آپ کو مخاطب کیا اور باتیں شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے گفتگو شروع کی تو اتنے میں کسی صحابی نے عرض کی کہ رسول اللہ آپ اس شخص سے کیوں باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ پورے شہر میں اس شخص کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی بات نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ یعنی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں تک سبق دیا ہے کہ ہر انسان کے جذبات ہوتے ہیں، بے شک وہ معاشرے کا ایسا فرد ہی کیوں نہ ہو کہ جس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ہمیں پھر بھی اس کے انسان ہونے کی قدر کرنی چاہیے۔ آج کل تو لوگ کسی ایسے شخص جس کی مالی حیثیت اس سے کم ہو سے بات کرنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو کسی اور سے انہوں نے کیا بات کرنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں امن کی فضا قائم ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔